اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، صراط مستقیم سے مراد دین پر استقامت ہے، یعنی اگر کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں تو بندے پر لازم ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرے، دنیا سے اپنا ایمان بچا کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک استقامت جو ہوتی ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کا معنی یہ ہے کہ اگر مولا کی طرف سے یہ اشارہ ملے کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو، حق کے راستے پر ڈٹ جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو تو یہ بات بھی کائنات کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ اسی طرح اگر یاد حق میں اگر آگ سامنے آ جاتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی کہ نار نمرود کے سامنے آپ آ گئے اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ استقامت اختیار کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ جب مشکل حالت آتی ہے تو اللہ کے دین کے لیے استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی بڑے مرتبے پر پہنچ کر انسان پر یہ امتحان آتا ہے کہ فلاں شخص کی شاگردگی اختیار کر، تو اس کا اگر حکم مل جاتا ہے تو اس پر بھی بندے کو عار نہیں کرنی چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھائی ہے کہ آپ اس قدر دلیل القدر اور عظمت والے اور جلالت والے پیغمبر ہو کے اس کے باوجود آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس حاضری دی اور آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ نے کوئی عار محسوس نہیں کی۔ اسی طرح اگر استقامت کے حوالے سے یہ بات کریں، اگر آرے کے سامنے چرنے کی مصیبت سامنے آ جاتی ہے تو اس پر بھی صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پر یہ وقت گزر چکا ہے۔ اسی طرح اگر ہم استقامت کی بات کریں، جب اپنی جان، مال اور اولاد ایک پردہ بن جائے تو اس کو پھاڑ دینا چاہیے۔ اس وقت ان کا پھاڑ دینا فضول خرچی نہیں ہوگا، بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر 1000 گھوڑا ذبح کر دیا، تو یہ فضول خرچی نہ ہوئی، بلکہ جو پردہ تھا، جو آڑ تھی، اس کو آپ نے پھاڑ دیا، اور یہ درجہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی دین استقامت، دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ تو اس لیے واقعات سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر زندگی کے اندر دینی عزائم اور دینی کاموں کے اندر کوئی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، مسائل سامنے آتے ہیں، تو بندے کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، ڈاما ڈول نہیں ہو جانا چاہیے، پھسلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کا تحفظ کے لیے اور اپنے دین اور اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بندے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آگے کیسے بڑھے گا؟ جب استقامت اختیار کرے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو صبر اور استقامت کی دولت نصیب فرمائے۔